السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ صدر انجمن، مشرق اساتذہ کرام، حکم صاحبان، عزیز ساتھیوں، میں اس انجمن میں آپ لوگوں کے سامنے جو تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں اس کا موضوع بیان ہے علم کی فضیلت۔ ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے وہی وقت میں پڑھنا نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ رب العالمین کے عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک جبرائیل السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہا اے محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انا جبرائیل، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ دوسری مرتبہ جبرائیل السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور جو کی زبان میں کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا میں انا جبرائیل، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تیسری مرتبہ جبرائیل السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر اور زیادہ زور سے دبایا اور کہا کرو اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھا کے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمع خون سے پیدا کیا، اقرأ وربک الاکرم، تو پڑھتا رہے کہ تیرا بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، علم الانسان ما لم يعلم، جس نے انسان کو وہ باتیں سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم حاصل کرنے کے لیے بڑے نافذ کا ساتھ دیا، ساتھ ہی ساتھ علم حاصل کرنے کے آداب بھی بتا دیے گئے اور علم کو ضرور کرنا ہے کہ بچہ انسان علم کو کامیابی حاصل کرتا ہے۔ علم حاصل کرنا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہتے کو فضل کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین کو اس کو کہا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین پر انسان بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا اے اللہ رب العالمین تو اس ذات کو جیسے مخلوق کو تو پیدا کرتا ہے کہ زمین پر اپنا فساد کرے اور خون بہے، ہم تیرے تسبیح حمد اور تعریف بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اور اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کے نام سکھا کر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے، ہمیں اس کو اتنا علم دیا کہ نے سکھا رکھا ہے، تو علم حکمت کا جانے والا تو ہے۔ آج اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال يا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اور اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمام چیزوں کا نام بتاؤ۔ جب آدم علیہ السلام تمام چیزوں کا نام بتا دیے تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو کہا میں نے پہلے ہی تم لوگوں کو نہیں کہا تھا کہ آسمان زمین کا رب جاننے والا میں ہی ہوں اور میرا علم میں ہے جو تم ظاہر نہ کرے کچھ چھپاتے ہو۔ میرے بھائیوں ان آیتوں میں اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کی فضیلت اور ان کا علم کو بتایا تو یہ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو علم کی فضیلت کر دی تھی وہ دنیا کا سارا علوم و فنون سے اپنے قابل ہو گئے، چنانچہ فرشتے اکرام کے محروم تھے، اس لیے اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کا تجزیہ ہونے کو کہا۔ آدم علیہ السلام مٹی کے تھے اور فرشتے نور کے تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے مٹی کے سامنے فرشتوں کو نور کا تجزیہ کرنے کے لیے ان کا تعلیم دیا۔ میں واضح تعلیم والے اور علم والے برابر نہ کرتے ہیں، یقیناً مسئلہ یہ حاصل کرتا ہے جو عقل مند ہو۔
اللہ رب العالمین سورۃ زمر آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما تذكر اولو الالباب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجیے کہ علم والے اور غیر علم والے کے برابر نہیں ہو سکتے. تقریباً مسئلہ وہی حاصل کرتا ہے. اب آخر میں اللہ ایک شاید کا بات کو ختم کرتا ہوں کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی محدود ہے. حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی محدود ہے جس قوم کا آغاز دوسرا سے ہوا ہے. اب آخر میں اللہ العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.